معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے نہایت اہم چیپٹر، نہایت اہم باب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین جو سفارت کاری کی ابتدا ہوئی اس کا دباچہ آپ کے سامنے رکھا تھا بدیل بن ورقہ کے حوالے سے۔ جیسے قریش مکہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بھیج رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کی طرف قاصد روانہ کر رہے تھے۔ خراش بن امیہ خزائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ ثعلب نامی دے کے بھیجا کہ قریش مکہ کچھ لحاظ کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر میرا ایک سفیر آ رہا ہے۔ لیکن قریش مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو پسے پشت ڈالتے ہوئے رسول اللہ کے اونٹ کو قتل کر دیا، اور خراش بن امیہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو احابیش قبیلے کے لوگوں نے کہا یہ ہمارا جو ہے حلیف ہے، اگر تم نے اس کو مارا ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ خراش تو بچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی کونچوں کو جب کاٹ دیا گیا اور خراش زندہ حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے بڑے افسوس اور تاسف کا اظہار کیا کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف قاصد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ غیر سفارتی رویہ جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا عمر آپ اٹھیے۔ خراش کو تو انہوں نے اس طرح کر لیا، لیکن عمر آپ کا روب دبدبہ ہے، آپ اٹھیے، اب آپ میری طرف سے قاصد بن کے جائیے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن مکہ میں میرا کوئی حلیف موجود نہیں ہے۔ یہ خراش کو تو احابیش قبیلہ نے جو حلیف قبیلے تھے انہوں نے بچا لیا، مجھے کون بچائے گا؟ اور قریش مکہ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ کتنی نفرت کرتا ہوں اور میری ان کے ساتھ جو بغض و عداوت ہے وہ کتنی گہری ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس سے بہتر سجیشن نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دیجئے۔ یہاں پہ اس موقع کے اوپر بعض حرزہ سرائی کرنے والے روافض حضرت عمر کے اس انکار کو حضرت عمر کی گستاخی بیان کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر اپنا عذر پیش کر کے رسول اللہ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور حضرت عمر کے مشاورت کے مطابق پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، قرآن پاک کی آیات بھی اتری ہیں اور رسول اللہ نے آپ کے بہت سے مشوروں کو قبول کیا۔ یہاں پہ بھی حضرت عمر نے جب یہ عذر بیان کیا اور کہا میں آپ کو اپنے سے بہتر سفیر کی خبر نہ دوں، جی بتلائیے۔ عثمان، قریش مکہ، کفار مکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، اس کے قریشیوں کے گھر گھر کے اوپر احسان ہے، اس کو اگر آپ بھیجیں گے تو صحیح سفارت کاری کر لے گا۔ میرے جانے سے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو سارا معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عمر کی بات کو قبول کیا۔ اول رسول اللہ کا یہ ذہن تھا کہ خراش کے ساتھ جو ہوا ہے اب ایک تگڑا جرنیل اور سپہ سالار جائے جو روب و دبدبے سے جا کے بات کر کے آئے، لیکن حضرت عمر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ عثمان ابان کی ضمانت کے اوپر مکہ میں داخل ہوئے، وہاں پہ انہوں نے امان بھی لی، قریشیوں نے ان کا اکرام اور احترام بھی کیا، حتیٰ کہ یہ جو مذاکرات کے درمیان کی سچویشن ہوتی ہے نا، اس دنیاوی امور کے اندر بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دونوں طرفوں میں، دونوں طرفین میں بعض لوگ مذاکرات کے حامی ہوتے ہیں، صلح کے حامی ہوتے ہیں، بعض صلح کے حامی نہیں ہوتے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے نا، حضرت عثمان کی قسمت کے اوپر رشک کرنے لگے اور کہنے لگے عثمان کو مکہ میں دیکھے جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور عثمان کے تو وہاں پہ احسانات ہیں، ہائے ہم وہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو زیارت نہ ہوئی، عثمان کتنا خوش قسمت ہے، کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ یہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ جس جوش اور ولولے سے نکلے تھے، کہا ہمیں تو وہ ابھی سعادت نہ ملی، عثمان سبقت لے گیا، اب کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، اللہ کو راضی کر رہا ہوگا، پھیرے لگا رہا ہوگا، طواف کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ وہاں پہ قریشیوں نے بعین اس وقت حضرت عثمان کو کہا آپ آگے ہیں، امان میں ہیں، آپ جواد ہیں، آپ کریم ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں
آپ اس بیت اللہ کا طواف کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دے؟ اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ اس بیت اللہ کے طواف کا ابتدا نہیں کریں گے تب تک عثمان طواف کے لیے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ صحابہ کیا سوچ رہے ہیں اور عثمان کیا سوچ رہے ہیں؟ اور عثمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ باہر بیٹھے ہوں اور عثمان طواف شروع کر دے؟ پھر جب مذاکرات اور بات چیت میں تخیر ہو گئی تو خبر حدیبیہ کے پڑاؤ پہ یہ پہنچی کہ خراش کو تو احابیش نے بچا کے زندہ سلامت واپس بھیج دیا تھا، لیکن عثمان کے اوپر حملہ ہو گیا اور عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور عثمان کو قریشیوں نے وعدہ خلافی امان کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر ایک سانحہ بن کے گزری، ایک درد بن کے گزری۔ اور یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو علم غیب عطائی کلی نہیں ہوتا، جتنا ریکوائرڈ ہوتا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی یہ کیفیت ہوتی، غمناک ہو گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دعوت دی صحابہ کو 1400، کون ہے جو عثمان کے قصاص کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اور بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ، یہ جس کا موبائل آن ہے بند کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت کی۔ یہ بھی بعض روایات کے الفاظ ہیں، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ نے جم کے لڑنے کے اوپر بیعت کی، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہ پھیرنے کے اوپر صحابہ سے بیعت لی۔ تینوں باتیں مختلف نہیں ہیں، الفاظ فرق ہیں روایات کے، لیکن تینوں میں تطبیق پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب جب تک عثمان کا قصاص، جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا، جب تک نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آئے عمرہ کرنے کے لیے تھے، آئے طواف کرنے کے لیے تھے، لیکن اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو اے میرے ساتھیوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، جب تک ہم زندہ ہیں عثمان کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی وجہ ہے امت میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی، جو ایک بہت بڑا سیاسی صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، اس کی بنیاد یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو، الٹے کو نہیں، اس موقع پہ عثمان کی اہمیت کو اور قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کو دکھایا اور کہا یہ محمد کا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر اپنے الٹے ہاتھ کو رکھا کہ اس دائیں ہاتھ کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصاص عثمان کی سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے عثمان کے لیے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ تیزی سے دوڑے، رسول اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کو رسول اللہ کی بھی یہ ادا اور صحابہ کی بھی یہ ادا اتنی پسند آئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد صرف آپ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ بھی عثمان کے قصاص کی بیعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عثمان کی شہادت کے بعد امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، سیاسی اختلاف کی بنیاد کے کہ اس عثمان کے قاتلوں کو چھوڑ دیا جائے جس کے لیے رسول اللہ نے اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم آیتیں عثمان کی شان میں نازل فرمائی۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جاؤ قیامت تک کی دیواروں تک پوری امت کو یہ پیغام دے دو، یہ جو 1400 بیعت کرنے والے ہیں زندگی میں جو مرضی گناہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حدیث بھی بیان کی
یہ جو شجر کے نیچے بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، مانتے ہیں معصوم عن الخطا نہیں ہے، جھوٹ، کوئی بھی گناہ کسی بھی صحابی سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ مغفور عن الخطا ضرور ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی کو ایسا ڈالا ہے کہ اگر غلطی کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ معصوم عن الخطا نہیں ہے، مغفور عن الخطا ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہر صحابی رسول جنتی جنتی، ہر صحابی رسول، ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک اکیلے عثمان کے لیے اللہ رب العزت یہ آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اسی اثناء میں جب بیعت مکمل ہو گئی، صحابہ لڑنے لگے، قاصد آگے کہ آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے، عثمان تو محفوظ ہیں، عثمان تو ہمارے محسن ہیں، عثمان کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے۔ پھر آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں ان کی طرف سے حضرت عثمان ان کو یہی کنونس کر کے آئے کہ اللہ کے بندو، یہ 1400 بندے تمہارے خیال میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، قلادے کے ساتھ آئے ہیں، اونٹوں کے اوپر شعار زد ہیں قربانی کے، کیا تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی سفارت کاری جاری ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کے حوالے سے آخری خطبے میں رکھا کہ بدیل بن برقہ جب واپس گئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ سے صلح کر لو، رسول اللہ حقیقت میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی رکھا کہ مذاکرات کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ نہیں مانتے، نہیں یہ جنگ کی نیت سے آئے، اگر جنگ کی نیت سے نہ آئے ہوتے تو ہتھیار کیوں احرام میں ہے تو احرام والے ہتھیار تو نہیں اٹھاتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ہر صحابی کو کہا تھا ہتھیار ساتھ لے کے چلے، حالات کسی بھی قسم کے پلٹا کھا سکتے، ہتھیار لے کے آئے تھے، وہ یہی عذر پیش کرنے لگے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا بھائی بات یہ ہے، پہلے مجھے کلیئر سرٹیفکیٹ دو کہ میرے پہ بدیل بن برقہ کی طرح جانبداری کا الزام نہیں لگاؤ گے۔ بدیل آیا، تم نے کہا تم جانبداری کر رہے ہو، تم ان کی سائڈ لے رہے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے ہو، مجھے اگر بھیجنا ہے تو پہلے مجھے اپنا ترجمان سمجھو پھر بھیجو، مجھے سمجھدار سمجھتے ہو؟ اگر میں کنونس ہو گیا تو میں جو آ کے مشورہ دوں گا تمہیں ماننا چاہیے۔ قریش کے ہاں ان کی بڑی عزت تھی، انہوں نے کہا اچھا آپ چلے جائیے، آپ مذاکرات شروع کر دیجئے، جج کر کے آئیے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا صرف طواف کرنے کے لیے آئے اور ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے ابھی اسلام کو چونکہ قبول نہیں تھا کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف آیا اور آ کے رسول اللہ کے لشکریوں کو دیکھنے لگے اور ایسا محسوس کروایا کہ میں آبزرو کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مشاہدہ کرنے کے بعد اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ہی کنبے اور قبیلے کو قتل کر دے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریشی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے آگے ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہرگز نہیں لڑنا چاہتا، صرف عمرے کی نیت سے آیا ہوں، احرام باندھ کے آیا ہوں، عمرے کی نیت کر کے آیا ہوں، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں ڈرا دھمکا دے گا تو ہم لڑ بھی سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر یہ بات بھی کی، ٹھیک ہے پھر اگر لڑائی ہو گئی تو لڑائی ہو جائے گی، میں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں کی بنیاد کے اوپر لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ قریشی تو ایک قوم ہے، قریشی تو ایک قبیلہ ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جو فسطائیت ہوتی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، ایک قوم کی بالادستی کا نعرہ۔ تو اس نے وہاں پہ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہی بات کی، قریشی تو ایک قوم ہے، یکجان ہے، لڑائی ہوئی تو ڈٹ جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے ارد گرد جو میں لوگ دیکھ رہا ہوں، اور جان بوجھ کے اس نے یہ طنزیہ الفاظ کہے، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، اگر لڑائی ہو گئی تو یہ الٹے پاؤں الٹا منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور یہ بزدل سے محسوس ہوتے ہیں جان کے طنزیہ یہ باتیں کی۔ حضرت ابو بکر
جو اس کی باتوں کو سن رہے تھے ان سے ران آ گیا. اور یہ غیرت دین کے مقام کے اوپر اس طرح کے جملے کہنا شریعت سے جائز ہے اور ثابت ہے. جو حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے اس وقت جملہ کہا کیا بات کرتا ہے، یعنی مراد یہ ہے ہم بھاگ جائیں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے. وہ دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں آتی ہوں گی، بدر کے مار کے، احد کے مار کے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کو چھوڑ جائیں گے؟ جا اپنے معبود باطل لات کی شرمگاہ کو جا کے منہ مار، اس کی شرمگاہ کو جا کے چوس. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے. تیر پہلے ہمارے جسموں پہ لگے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی جائے گی. ان 1400 میں سے کسی کے جسم میں جان باقی ہوگی، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے گا. تو نے ہمیں یہ سمجھا؟ نکل یہاں سے. عروہ بن مسعود ثقفی ٹھٹک گئے. ابو بکر کو تو پہچانتے تھے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے. یہ عربوں کا ایک خاص کلچر تھا کہ جس سے بات کرنی ہو نا بار بار اس کی داڑھی کو ایسے. آج بھی اگر آپ عرب چلے جائیں تو وہ آپ کے منہ کو، داڑھی کو ایسے ایسے بار بار ہاتھ لگا کے بات کریں گے، ایسے ایسے پکڑ کے. وہی انداز عروہ بن مسعود ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنایا. دوسری دفعہ جب ان کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، مغیرہ بن شعبہ غصے میں آ گیا، سیدھا الٹی تلوار سے اس کے ہاتھ کے اوپر ٹھوکر لگائی. یہ ہاتھ پیچھے کر لے، تجھے پتہ نہیں تیرے ہاتھ کتنے بلند مقام پہ لگ رہے ہیں. یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، محبت تھی اور انسیت تھی. پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پھر تلوار ماری. وہ ان کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ بھی تاریخ میں معروف ہے. خیر بات کو مختصر کرتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ کو انہوں نے 2-3 عروہ بن مسعود ثقفی نے الفاظ کے، لیکن وہ باز نہ آئے اور ان کو رسول اللہ کی دوبارہ داڑھی کو ہاتھ لگانے نہ دیا. یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ داڑھی کو جو پکڑ کے انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اس کے اندر ریکویسٹ کا انداز بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھیے. کئی مرتبہ یہ بطور ریکویسٹ ہوتا ہے اور کئی مرتبہ یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے. تو وہ مغیرہ بن شعبہ نے دونوں اندازوں کو قبول نہ کیا اور ان کو ٹھوکر لگائی، پیچھے کر لے ہاتھ، پیچھے کر لے. رسول اللہ کی داڑھی تک اپنے ہاتھوں کو لے کے مت آ. پھر یہاں پر ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ کلیہ بھی سمجھ لیجئے. صحابہ رسول اللہ سے شدید محبت کیا کرتے تھے، یہ بات درست ہے. لیکن جب وہ قاصد آیا تو صحابہ نے اس احترام میں مزید اضافہ اور مبالغہ بھی کیا. یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جب مخالفین آپ کے کسی لیڈر کے پاس، کسی حاکم کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس آئیں تو اس حاکم، لیڈر، بادشاہ اور امیر کو زیادہ پروٹوکول لینا چاہیے. یہ سنت سے ثابت ہے تاکہ اس کی قدر و منزلت مخالفین کے اوپر بڑھے. تو یہاں پہ جو 1-2 واقعات آئے، ویسے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں تھے دیتے، لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کے آنے کے بعد جب وضو ہوا، اس نے مشاہدہ کیا یہ تو رسول اللہ کے وضو کے باقی کلی کیے گئے پانی کو، بازوؤں کو دھوتے ہوئے جو زمین پہ گرتا ہے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنکار بھی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکی. یہ جو صحابہ کا انداز ہے وہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ اسپیشل ہے. عام وضو کا پانی مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، نہیں تھے گرنے دیتے، لیکن یہ انداز عروہ بن مسعود ثقفی نے عجیب نوٹ کیا کہ رسول اللہ کو اچانک تھوک آئی ہے، رسول اللہ نے بے اختیاری سے تھوک پھینکی ہے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس تھوک کو اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیا. عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا قریش مکہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے غیر جانبدار سمجھ کے بھیجا تھا. جی ہاں، تو پھر میری ایک بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دو. کیا وجہ ہے جی؟ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کہا میں روم کے بادشاہوں کے پاس، ایران کے بادشاہوں کے پاس، پوری دنیا کی بادشاہوں کے پاس ہو کے آیا ہوں. ان کے عظیم الشان درباروں اور محلات کے اندر آرگنائزڈ درباریوں کے میں نے محلات دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو احترام، جو عزت، جو اکرام، جو فدائی، جو شمع رسالت کے پروانے رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں، وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے ارد گرد نہیں۔ قریش مکہ کے اوپر ایک اثر تو پڑنا تھا، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، وہ تھوک جس لیڈر کی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تم اس کا خون بہاؤ گے اور سمجھتے ہو تم سے جنگ نہیں کریں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ مختصر ترجمہ یہ ہے، جس کی تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے اس کا خون زمین پہ گرنے دیں گے، سمجھ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ لیکن پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے کہا، مذاکرات کے دوران بھی دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک تو چاہتے ہیں صلح ہو جائے، ایک چاہتے ہیں یار نیچے لگ کے نہ ہو، کوئی برابری کی بنیاد پہ ہو جائے، ایک چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ۔ انہوں نے کہا یار یہ عجیب معاملہ ہو گیا، اب مذاکرات کیسے جاری رکھیں؟ یہ تو اس نے آ کے ٹوٹلی ان کی بات کر دی ہے۔ تو انہوں نے اپنے حلیف قبیلے کے جو سردار ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ چال چلی، جو صلح نہیں تھے چاہتے، کہ چلو یہ تو ہمارا تھا، اب جو ہمارے حلیف قبیلے ہیں، احابیش جن کو کہا جاتا ہے، اس کے سردار کو کیوں نہ بھیجا جائے۔ تو انہوں نے ابن علقمہ کنانی کو، حلیس ان کا نام تھا، حلیس کو، احابیش کے یہ سردار تھے، ان کو بھیجا کہ آپ بھی رسول اللہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، پوچھیں، پھر جس بات کے اوپر کنسنسس ہوگا ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن علقمہ کنانی کو پہاڑ چڑھتے ہوئے دیکھا، حدیبیہ کی طرف آتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو کہا حلیس آ رہا ہے ابن علقمہ کنانی، فوری اٹھو، جو 70 قلادہ پہنائے ہوئے اونٹ ہیں ان کو کھڑا کرو۔ اللہ کے رسول یہ کیا حکمت عملی ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ وہ ہے جو قربانیوں کو پسند کرتا ہے، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جو بیت اللہ میں آنے والی قربانیوں کو بھی ان کے حاجیوں جیسا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کا عجیب اثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 70 کے 70 اونٹ کھڑے کر دیے، حلیس گاٹھی چڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 70 اونٹ سامنے کھڑے ہیں، شعار زدہ قلادہ پہنائے ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہی نہیں، وہاں سے واپس چلے گئے، وہیں سے رسول اللہ سے بات بھی نہ کی، ملے بھی نہیں، اور قریش مکہ کو جا کے کہنے لگے اللہ کے بندو، جو بندہ 70 اونٹ قربانی کے شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے بیت اللہ میں آ رہا ہے، میں اس کو نہیں روکنے دوں گا، تمہیں ہرگز نہیں روکنے دوں گا۔ وہ قریش مکہ کے جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ہر چیز ہی الٹی ہمارے خلاف ہی جاتی جا رہی ہے، اور رسول اللہ کے ہمارے قبیلے اور کنبے اور یعنی ساتھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ اب آ جائیں۔ کہا بیٹھ جائیے، آپ دیہاتی اور بدو آدمی ہیں، آپ کو ان سیاسی جو ہیں داؤ پیچ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آگے۔ کہا بات تو میں نے کی ہی نہیں، میں نے تو بات کی ہی نہیں، تو میں نے تو صرف اونٹ دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارتی حکمت عملی تھی کہ ہر بندے کے نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کیا۔ تو وہ اس نے بہرحال بہت زیادہ کہا تو قریشیوں نے اس کو چپ کرا دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھیے۔ انہوں نے کہا یار آپ ذرا صبر کریں، ہمیں مذاکرات اگلے مرحلے میں لے کے جانے دیں۔ بہرحال حلیس نے بھی، عروہ بن مسعود ثقفی نے بھی، بدیل نے بھی، 3 بندوں نے پے در پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات تھی اس کو انڈورس کیا کہ ان کی رائے درست ہے، ان کا موقف درست ہے، وہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی غیر تو بیت اللہ کی آ کے طواف کرے، آپ کا اپنا رشتہ دار آئے تو آپ اس کو روکیں، یہ کوئی عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے سب سے جو شرارتی آدمی تھا قریشیوں میں اس کو تیار کیا اور کہا جو یہ کہے گا اس بات کو ہم مان لیں گے۔ مکرز بن حفص کو بھیجا، جب وہ گاٹی چڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشیوں نے ایک بہت شریر آدمی کو بھیج دیا ہے، صلح جو ہے اس میں اب قتل کا امکان ہے۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں اور پیغمبروں کو بھی علم غیب عطائی کلی نہیں ہوتا، جزوی اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دینا چاہے دے دیتا ہے۔ مکرز بن حفص نے آ کے شریرانہ انداز میں مذاکرات کو شروع کیا، تو قریش کے پیچھے جو صلح جو لوگ تھے انہوں نے قریشیوں کو کہا شرم کرو، سفارت کاری کی ہے،
ناکام ہو چکے اس سفارت کاری میں. ہر بندہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کرتا ہے, بس کر دو. کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں. شریروں نے مقرض بن حفص کو آگے لگایا کہ چلو یہ بھی اگر کنونس ہو کے آ گیا تو دیکھی جائے گی. لیکن جو صلح جو لوگ تھے انہوں نے اسی اثناء میں, مقرض وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی اثناء میں سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جائیے طے کیجئے, جو آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں, جو آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہ کریں جو انہوں نے ان کو سکھا کر بھیجا. تو سہیل بن عمر دوران مذاکرات ہی مقرض بن حفص کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اسی مذاکرات کے دوران آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چڑھتا دیکھ لیا گاٹی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا. اور کیا کہا, عظیم جملہ, سہیل آگے, سہیل آگے, سہیل آگے. معاملہ سہل ہو گیا, معاملہ سہل ہو گیا, معاملہ آسان ہو گیا. یہاں محدثین نے اس حدیث کے اوپر بڑے باب باندھے. ان میں سے جو سب سے اہم نقطہ وہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم بد فعل لیتے ہیں. کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے, سفر نہیں کرنا. رات شام ہو گئی ہے, جھاڑو نہیں پھیرنا. کلونجی زیادہ نہیں کھانی, زیتون کا استعمال نہیں کرنا. خوشبو لگائیں گے جنات آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں بد فعلی. بد فعلی, اسلام میں بد فعلی نہیں ہے. کسی بری سے بری چیز کو بھی جو آپ کی نظر میں سب سے بری ہے, سب سے بری آپ کی نظر میں ہے, وہ بھی ہو, اس سے بھی بد فعلی لینا اسلام میں حرام ہے, جائز نہیں ہے, صراحتاً کلیتاً حرام ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے, دکانوں پہ آپ جائیے تو اوپر لکھا ہوتا ہے صبح صبح ادھار منع ہے, صبح صبح. اور جب بندہ کسی دکاندار کے طرف چلا جائے اور صبح سب سے پہلے ادھار کا اگر گاہک بن کے, اور یار پہلے ہی ادھار دا بندہ حالے بونی کیتی نہیں, ابھی گاہکی شروع نہیں کی, پہلے ہی ادھار ٹکر گیا, سارا دن نوست رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو تبرع کے باب میں بیان کیا. ایک نیکی ہے, انفاق فی سبیل اللہ ہے. ادھار دینا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. شریعت کہتی ہے ادھار دو. آج کا دکاندار کہتا ہے اگر ادھار دیا تو سارا دن کاروبار نہیں چلے گا. یہ بدفعلی ہے. اسلام میں اس بدفعلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اسلام میں کس چیز کی گنجائش ہے؟ نیک فعلی کی. نیک فعلی ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. آپ کسی عالم دین کو, کسی طالب علم کو, کسی بھی بندے کو آتا دیکھیں, آپ اس سے نیک فعل لیں. یار یہ آ گیا, انشاءاللہ میرا کام آسان ہو جائے گا. وہ بندہ آ گیا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. وہ صاحب آ گئے ہیں, معاملات درست ہو جائیں گے. وہ آگے, اللہ کا فضل ہو جائے گا. وہ آگے, اللہ کی رحمت ہو جائے گی. یہ سب باتیں شریعت سے اور سنت سے ثابت ہے. یہ کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے او یار کتنا منوس بندہ آ گیا. یہ ہمارے الفاظ ہیں اور یہ ہمارے ڈائلاگز ہیں جو عام معمول کے مطابق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, سہیل آگے, سہیل آگے. معاملہ سہل ہو گیا, معاملہ آسان ہو گیا. اور بات آئی ہے سہیل کی ضمنی طور پہ, تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ جاتی ہے, اگرچہ بعض نے اس کی سند کے کچھ حصوں پہ اعتراض کیا ہے. حضرت عمر نے, آپ کو پہلے یہ واقعہ بتایا ہوا ہے, حضرت عمر نے سہیل جب قیدی بن کے آئے تھے تو رسول اللہ کو کہا تھا اس کے 2 دانت توڑ دیجئے, 2 دانت توڑ دیجئے. یہ بڑا فصیح اللسان ہے اور یہ بڑا مقرر ہے اور یہ بڑا خطیب ہے. جب دانت ٹوٹ جائیں گے تو زبان ظاہر ہے دانتوں پہ نہیں لگے گی, تو مخارج, خطیب جو ہوتا ہے اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی بڑی اہم ہوتی ہے. تو دانت توڑ دو گے تو تھتلانا شروع کر دے گا, یعنی توتلا ہو جائے گا. تو اس کی خطابت کا جو جادو ہے, حضرت عمر بڑے غصے میں تھے. اس کے رسول اللہ دانت توڑ دیجئے, اس کے دانت توڑ دیجئے, یہ بڑا خطیب بنا پھرتا ہے. یہ جب دانت توڑ دیں گے نا, یہ ساری اس کی تقریر جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی, یہ جو مقرر بنا پھرتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کہتے ہیں کہ ریکوائرڈ نالج. اللہ تعالیٰ جب خبر دینا چاہے تو قیامت تک کی دے دے, جنت جہنم کے احوال بتا دے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عمر صبر کر جا, اس کو میں آزاد کرنے لگا ہوں, صبر کر جا. ایک دن آئے گا یہ سہیل ایسی تقریر کرے گا کہ تیرا دل اس سے راضی ہو جائے گا. یہ وہی سہیل ہیں
کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، جو خطبہ مدینہ میں حضرت ابو بکر نے بیان کیا تھا، انشاءاللہ موقع آیا اس باب پہ تو بیان کریں گے، جو خطبہ حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا تھا نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے چلے گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہی خطبہ اس وقت مکہ میں اگر کوئی دے رہا تھا تو سہیل بن عمر دے رہے تھے، بعینی الفاظ میں۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ دنیا ہے چلے گئے تو اسلام ختم ہو گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب سمجھتا تھا تو سوچ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا، عین اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آنے کے اوپر ان کے لیے نیک فال لی، اور وہ کیا امور تھے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آئندہ آنے والا خطبہ میری خواہش ہے کہ آنے والا جو عشرہ ہے اس کے حوالے سے دیا جائے، اور قربانی کے احکام و مسائل اور ان کے بارے میں دیا جائے۔ مختصر جو آج آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ یہ جو 10 ایام آنے والے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے عظمت میں، جلالت میں، قدر و منزلت میں، ثواب کے حصول کے لیے دنوں کے اعتبار سے رمضان کے دنوں سے افضل ہیں۔ البتہ رمضان کی راتیں ان 10 دن کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ دن رمضان کے دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان سے بھی افضل ہے۔ گویا ان 10 دنوں کی آپ نے قدر و قیمت، ہمارے معاشرے بر صغیر میں ان 10 دنوں کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو عرب میں موجود ہے۔ یہ 10 دن بھی نیکیوں کے ان اعمال سارے کے سارے کرنے کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے رمضان ہے۔ تو آپ نے ان 10 دنوں کے لیے بھی ایک چیک لسٹ بنانی ہے، جیسے آپ رمضان کے آخری عشرے میں بناتے ہیں۔ ان 10 ایام میں بھی آپ نے یہ طے کرنا ہے، آج میں نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ جو ایک لسٹ بنانی ہے، ہر روز رات کو 1000 آیات کا قیام کرنا ہے 29ویں 30ویں پارے کا۔ یہ ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب باقی پورے سال میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ ہے۔ تو ہر روز صدقہ بھی ہونا چاہیے، انفاق بھی ہونا چاہیے، اس میں جمی عبادات اللہ نے جمع کی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال اکیلا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قربانیاں اس عشرے میں ہے، ذکر اس عشرے میں ہے، اس عشرے کو بھی اسی طرح اسی جوش و خروش اور اسی ولولے سے اپنانا چاہیے جو جیسے ہم رمضان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، پورا ماہ کاروبار سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان 10 ایام میں بھی کاروباری مصروفیات کو کلی طور پہ ترک کر کے ان رمضان کے ایام سے زیادہ محنت، زیادہ سٹرگل کر کے گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔